ہم کہاں کے سچے تھے. از عمیر احمد. قسط نمبر 3. اس رات پاکستان سے لندن کی فلائٹ میں مہرین کے بارے میں ہی سوچتا رہا. جن لوگوں کو خود اپنی پرواہ نہیں ہوتی کوئی دوسرا ان کے لیے کیا کر سکتا ہے. یہی غلطی اس کے باپ نے کی تھی, یہی غلطی وہ کر رہی تھی. اچھا ہوا خالہ نے اس کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کی. میں نے سونے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا تھا. مشن کو خط کے ذریعے میں نے اس سے ہونے والی بات چیت سے آگاہ کر دیا تھا, مگر اسے ہی مجھ سے ہی شکایت تھی. اسے لگتا تھا کہ میں نے اسے دل سے سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی. وہ مہرین کے بارے میں بہت پریشان رہتی تھی. اس کا ہر خط مہرین کے کسی نئے کارنامے کا تذکرہ ضرور لیے ہوتا تھا. فی الحال گھر والوں تک مہرین کی کوئی بات نہیں پہنچی تھی, مگر اب میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے ابو کو مہرین کے بارے میں بتا دے اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے. مگر اس کا جوابی خط جھڑکیوں سے بھرا ہوا تھا. اس نے لکھا تھا کہ مجھے ایسا مشورہ دیتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے. تم مہرین کی زندگی تباہ کرنا چاہتے ہو. تم مرد عورت کی کوئی غلطی کہاں چھپا سکتے ہو. تم چاہتے ہو میں اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ پر سیاہی مل دوں. خط میں اور بھی بہت کچھ تھا, مگر مجھے اپنے مشورے پر کوئی شرمندگی نہیں ہوئی تھی. مجھے جذباتی ہو کر سوچ رہی تھی اور میں حقیقت پسند تھا. سو میں نے امی کو فون کر کے پوری صورتحال بتا دی تھی, مگر وہ تو اس بات پہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھی. تمہیں اور مشن کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. میری ایسی ہو ہی نہیں سکتی. ان کی ایک ہی رٹ تھی. میں نے انہیں قائل کرنے کی بہت کوشش کی, لیکن ناکام ہو کر موضوع ہی بدل دیا. ٹھیک ہے, مجھے کیا, میں اپنا وقت اور دماغ ضائع کروں. جب نتیجہ ان کے سامنے آئے گا تو خود ہی انہیں پتا چل جائے گا کہ غلط فہمی کس کو تھی. میں نے سوچا تھا. 4 ماہ بعد اچانک میری پوسٹنگ پاکستان ہو گئی تھی. یہ بات خلاف توقع تھی, مگر بہرحال میرے لیے خوشی کا باعث تھی کہ اتنی جلدی مجھے پاکستان ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. میں کراچی آ گیا تھا کیونکہ مجھے کمپنی کے ہیڈ آفس میں کام کرنا تھا. میں نے اپنے آفس کا چارج لے لیا اور اپنے آپ کو کام میں الجھانا شروع کر دیا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے عہدے کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لی. لندن کی نسبت پاکستان میں کام کا پریشر زیادہ تھا. مجھے یہاں زیادہ کام کرنا پڑتا تھا اور رات دیر تک, مگر پھر بھی میں تقریباً روز ہی امی اور مشل سے بات کر لیا کرتا تھا, اور یہ تو جیسے مجھے روٹین میں شامل ہو گیا تھا. میں ہر ویکینڈ پر لاہور کا ایک چکر ضرور لگایا لیا کرتا تھا. ابھی تک میرا قیام ایک ہوٹل میں تھا اور کمپنی کی طرف سے مجھے ابھی باقاعدہ رہائش گاہ نہیں ملی تھی. میرا ارادہ تھا کہ رہائش گاہ ملتے ہی میں امی کو بھی اپنے ساتھ کراچی لے جاؤں گا. ان کی تنہائی بھی دور ہو جائے گی. امی نے کراچی شفٹ ہونے کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھی. ایک شام جب میں نے امی کو فون کیا تو رسمی اور معمول کی بات چیت کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا تھا, اسود, آج مجھے ان سے بہت اہم اور ضروری بات کرنی ہے, اس لیے تم میری بات غور سے سننا. امی, میں آپ کی ہر بات غور سے سنتا ہوں. آپ اس معاملے میں فکر نہ کریں اور بات کریں. مجھے تب تک اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہیں, مگر ان کے اگلے جملے نے مجھے ہکا بکا کر دیا تھا. میں امی سے تمہارے لیے مہرین کا رشتہ مانگنے والی ہوں. امی, آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی. میں ٹھیک کہہ رہی ہوں. شروع سے ہی میرا ارادہ تھا کہ میں مہرین کو اپنی بہو بناؤں, مگر میں چاہتی تھی کہ تم کسی قابل ہو جاؤ تو میں ایسا کچھ کروں, اور اب تم اس قابل ہو گئے ہو اور مہرین کی تعلیم بھی مکمل ہونے والی ہے. امی, میں اسے قطعاً پسند نہیں کرتا اور نہ ہی میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسا کچھ سوچا ہے. وہ میرے لیے ایک کزن ہے اور بس. میری بیوی کے معیار پر وہ پوری نہیں اترتی. میں نے صاف اور سیدھے لفظوں میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا. کچھ دیر تک دوسری طرف خاموشی چھائی رہی. پھر امی نے کہا تھا, بچپن میں تو تمہاری بڑی دوستی ہوتی تھی اس سے. بچپن کی بات بچپن کے ساتھ ختم ہو گئی. اب ہمارے درمیان اس قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. مگر اس میں خرابی کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اچھائی کیا ہے؟ مجھے بطور بیوی ایسی لڑکی چاہیے جو صاف ہو
اور مضبوط کردار کی مالک ہو، جو کھلے دل اور اعلیٰ ذوق کی مالک ہو، جو سمجھدار ہو، جس کے ساتھ میری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ اور معاف کیجیے گا، آپ کی بھانجی میں ان میں سے ایک بھی کوئی کوالٹی نہیں ہے۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے، مگر یہ سچ ہے کہ وہ ایک برے کردار کی لڑکی ہے، جس کی نہ خاندان کے باہر عزت ہے نہ خاندان میں، اور آپ پتہ نہیں کس جرم کی سزا کے طور پر اسے میرے سر پر تھوپنا چاہ رہی ہیں۔ امی نے میری بات سننے کے بعد کہا تھا، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تمہیں بہت سی غلط فہمیاں ہیں اس کے بارے میں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے کیسے کیسے رشتے آ رہے ہیں، تم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ یہ تو میں ہوں جو ضد کر رہی ہوں کہ اس کی شادی تم سے ہو اور وہ میرے گھر آئے، ورنہ امی تو اس کا رشتہ طے کرنے والی ہیں۔ مجھے امی کی غلط بیانی پر ہنسی آئی تھی۔ وہ اگر یہ جانتی ہوتی کہ نانی امی میرین کے رشتوں کی کامیابی کے رونے میرے آگے رو چکی ہیں تو وہ شاید کبھی بھی یہ جھوٹ نہ بولتی۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے لیے اچھے رشتے ہیں تو مسئلہ ہی کیا ہے؟ آپ نانی امی کو کہیں کہ وہ کوئی بھی اچھا رشتہ اس کے لیے منتخب کر لیں، مگر میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ میں نے اس سے شادی نہیں کرنی، مجھے اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جہاں تمہارا دل چاہے شادی کر لو، میرا تمہارا رشتہ آج سے ختم سمجھو۔ انہوں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ فون کی اس حرکت پر حیران ہو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس رشتے کو اتنا سنجیدگی سے لے رہی ہیں۔ مجھے میرین پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ پھر میں نے بار بار امی کو فون کیا، ہر دفعہ بیل بجتی رہی، مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ شاید وہ بھی جانتی تھی کہ میں دوبارہ فون ضرور کروں گا۔ 20-25 بار رنگ کرنے کے بعد میں نے تنگ آ کر فون بند کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں انہیں رنگ کر رہا ہوں گا، اسی لیے وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ یہ ایموشنل بلیک میلنگ تھی۔ میں نے کچھ دیر بعد مشل کو فون کیا تھا اور اسے ساری بات بتائی تھی۔ وہ سارا قصہ سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ چند منٹ خاموش رہنے کے بعد یکدم اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ مشل دیکھو، تم پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا، میں امی کو رضامند کر لوں گا، مگر پلیز تم رونا بند کر دو۔ میں بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس طرح میرے سامنے روئی تھی۔ پلیز اسود، کچھ کرو، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے کچھ کرو۔ وہ بلکتے ہوئے کہہ رہی تھی اور میرا دل کٹ رہا تھا۔ پہلی دفعہ وہ اظہار محبت کر رہی تھی، اور وہ بھی کس انداز میں۔ مشل، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ تم فکر نہ کرو، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں اور انہیں میری خواہش کا احترام کرنا پڑے گا۔ وہ اگر رضامند نہ بھی ہوں تو بھی میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں گا۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی، میں میرین کو سب کچھ دے سکتی ہوں، سب کچھ، مگر تمہیں نہیں۔ یہ واحد چیز ہے جس سے میں کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتی۔ تم میرے ہو اور میرے ہی رہو گے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ بولو، تم سن رہے ہو نا؟ وہ بےتاب تھی اور میری کوئی تسلی اسے پرسکون نہیں کر رہی تھی۔ پھر بھی میں بہت دیر تک اسے دلاسے دیتا رہا، اور جب وہ کچھ نارمل ہوئی تو میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے امی پر بے تحاشا پیش آ رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں میرے کس گناہ کی سزا مجھے دینا چاہ رہی تھی۔ میں پوری رات غصے میں کھولتا اور جاگتا رہا۔ اگلی صبح آفس سے چھٹی منظور کروانے کے بعد میں شام کی فلائٹ سے لاہور پہنچ گیا تھا۔ امی نے بڑی سرد مہی سے میرا استقبال کیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ میں آج ضرور آؤں گا۔ ایسی قیامت کسی کے سر پر توڑی جائے تو وہ ایک جگہ کہاں ٹک کر رہ سکتا ہے۔ میں آتے ہی امی سے بحث میں الجھ گیا تھا۔ تو اپنی بات میں قائم تھی اور قول سے پھرنے والا میں بھی نہیں تھا۔ اسود دیکھو، میرین نے بہت مشکلات دیکھی ہیں، کہیں اور بیاہ کر جائے گی تو پتہ نہیں اس کا نصیب کیسا ہو، مگر اپنے گھر بیاہ کر لاتے ہوئے مجھے یہ تسلی ہوگی کہ وہ سکھی رہے گی، انہوں نے مجھے کہا تھا۔ اس نے اگر مشکلات دیکھی ہے تو اپنے باپ کی وجہ سے، نہ اس کا باپ ایسا کارنامے کرتا، نہ اس کے اعمال اس کی بیٹی کے سامنے آتے، مگر آپ مجھے کس گناہ کی سزا دے رہی ہیں؟ میں نے کوئی دارالامان تو نہیں کھولا کہ دوسروں کے سکھ کے لیے اپنی زندگی برباد کر دوں؟ ویسے بھی وہ اپنے باپ کی طرح ہی ہے، خود غرض اور بے حس۔
اس کے لیے آپ کو اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. ایسے لوگ اپنی پرواہ کرنا خوب جانتے ہیں. اور یہ بات میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ اگر میرے ساتھ اس کی شادی ہو بھی گئی تو جان لیجیے گا کہ مجھ سے اسے کوئی خوشی نہیں ملے گی. یہ بات تو طے ہے. ہو سکتا ہے کہیں اور شادی کر کے وہ خوشحال زندگی گزارے، مگر میرے ساتھ شادی کر کے وہ بھی پچھتائے گی اور آپ بھی. مجھے وہ قطعاً پسند نہیں ہے. تو پھر تمہیں کون پسند ہے؟ مجھے مشعل پسند ہے اور آپ میرے لیے اس کا رشتہ مانگ لیں، مہرین کا نہیں. امی میری بات پر حیران نہیں گئی تھی. مشعل؟ مشعل؟ زیر لب بڑبڑائی تھی. پھر انہوں نے کہا تھا مشعل اچھی ہے مگر مہرین. اس سے میں نے ان کی بات کاٹ دی. میرے سامنے آپ مہرین کا نام بھی نہ لیں. جب بھی آپ اس کا ذکر کرتی ہیں اس سے میری نفرت اور بڑھ جاتی ہے. تم اس کے بارے میں بہت غلط سوچتے ہو. وہ ویسی نہیں ہے جیسی تم سمجھتے ہو. میں اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں اور مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ کیسی ہے اور کیسی نہیں. مجھے بس اس سے شادی نہیں کرنی اور بس. ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی تو جو چاہے کرو، جس سے چاہو شادی کرو، مجھے کوئی دلچسپی نہیں. انہوں نے خفگی سے کہا. امی آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ میرین ایک بہت مکار اور چال باز لڑکی ہے. آپ اسے بہو بنا کر پچھتائیں گی. تمہارا دماغ خراب ہے تو تم اس طرح کہہ رہے ہو. امی آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ جو لڑکی مجھے پسند نہیں ہے اس سے میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ جس کے ساتھ ایک دن گزارنا مجھے مشکل لگتا ہے اس کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزار سکتا ہوں؟ میں نے بے چارگی سے کہا تھا تمہیں کوئی مجبور نہیں کرنا. جہاں چاہے شادی کرنا اور جب چاہے کر لینا. میری طرف سے تمہیں اجازت ہے. مشعل بھی تو آپ کی بھتیجی ہے اور وہ ہر لحاظ سے مہرین سے بہتر ہے. پھر آپ اس قدر ضد کیوں کر رہی ہیں؟ میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا جو نامناسب ہو. بہرحال یہ طے ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہو. اور اگر آپ کی یہ ناراضگی زیادہ دیر تک رہی تو میں واپس لندن چلا جاؤں گا اور وہیں شادی کر لوں گا اور دوبارہ کبھی آپ کو شکل نہیں دکھاؤں گا. میں نے انہیں دھمکی دی تھی اور پھر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا. مجھے امی کی ناراضگی کی زیادہ پرواہ نہیں تھی. اس مرحلے پر میں ان کی پرواہ کر کے اپنی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا. مجھے مشعل کی فکر تھی. پتہ نہیں وہ کس قدر پریشان ہوگی. میں نے اسے رنگ کیا اور اپنی آمد اور امی کے ساتھ گفتگو کے بارے میں بتایا. وہ واقعی بہت پریشان تھی. اسد اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. وہ کچھ دیر ناراض رہیں گی اور پھر مان جائے گی. ان کے کون سے 2-4 بیٹے ہیں کہ ایک کو خفا کر دے تو بھی انہیں کوئی فرق نہ پڑے. تم بس پریشان نہ ہو اور مجھ پر بھروسہ رکھو. میں نے اسے تسلی دی تھی. پھر کافی دیر تک ہم دونوں باتیں کرتے رہے. اگلی دوپہر کو میں امی کو خدا حافظ کہے بغیر واپس کراچی آ گیا تھا. مجھے امید تھی کہ امی کی ناراضگی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی اور اب میں ان سے ناراض رہنا چاہتا تھا تاکہ انہیں اپنے غلط رویے کا احساس ہو. اس دن میں نے امی کو فون نہیں کیا اور نہ ہی اس سے اگلے دن. البتہ میں مشعل کو فون کرتا رہا. وہ اب پہلے کی طرح فکر مند نہیں تھی. البتہ وہ اس بات پر شرمندہ اور پشیمان ضرور تھی کہ میں نے اس کی وجہ سے اپنی امی کو ناراض کیا. تیسرے دن میں صبح آفس جانے کی تیاریاں کر رہا تھا تو لاہور سے ماموں کی کال آئی. امی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ ہاسپٹل میں تھی. مجھے لگا جیسے زمین ہل گئی تھی. یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے. پہلی سوچ ہی میرے دماغ میں آئی تھی. امی کو دل کی تکلیف کافی عرصے سے تھی مگر ان کی حالت کبھی اتنی خراب نہیں ہوئی تھی کہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے. یکدم ہر چیز سے میری دلچسپی ختم ہو گئی تھی. پہلی فلائٹ سے میں شام کو لاہور پہنچ گیا تھا اور ایئرپورٹ سے سیدھا ہاسپٹل گیا. امی اب آئی سی یو سے باہر تھی مگر ان کی حالت بہت اچھی نہیں تھی. تینوں ماموں ہاسپٹل ہی میں تھے. میں امی کے کمرے میں گیا تھا. انہیں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ غنودگی کے عالم میں تھی. میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا مگر انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی. وہ اسی طرح بے حس و حرکت رہی. پتہ نہیں میں کتنی دیر تک ان کا ہاتھ پکڑے اسی طرح بیٹھا رہا. پھر ڈاکٹر میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا. میں ایک معمول کی طرح چل کر باہر آ گیا. پتہ نہیں اسے ہوا کیا ہے. اچھی بھری تھی. چند دن پہلے ہی تو ہماری طرف آئی ہوئی تھی. بالکل ٹھیک تھی. ماموں نے مجھے دیکھ کر کہا تھا. میں نے مشعل کو دیکھا تھا. اس کی آنکھوں میں مجھے بے تحاشا خوف نظر آیا. میں جانتا تھا وہ کیوں خوف زدہ ہے. وہاں وہ بھی تھی.
وزٹر روم کے ایک کونے میں کرسی پر بیٹھی وہ بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ نہ وہ ہوتی نہ امی مجھے اس سے شادی کے لیے مجبور کرتی۔ ہر چیز ٹھیک رہتی مگر سب کچھ اس نے خراب کیا تھا۔ اس کا باپ بھی یہی کرتا تھا، دوسروں کی زندگی اپنی حرکتوں سے خراب کرتا تھا۔ وہ بھی یہی کر رہی تھی، یہ چیز اس کے خون میں شامل تھی۔ اور امی وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پتا نہیں اس نے ان پر کیا جادو کر دیا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے تھے مگر میں نہیں گیا۔ میں وہاں بیٹھا دیر تک امی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس رات وہ نیند آور دوائیوں کے زیر اثر سوتی رہی مگر اگلی صبح وہ جاگ گئی تھی۔ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ میرے دل پر گھونسا سا پڑا تو میں ہی ان کی اس حالت کا ذمہ دار تھا۔ میں ان کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے ان کا حال پوچھا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں پھر بھی وہیں بیٹھا رہا۔ کافی دیر تک ڈھیٹوں کی طرح وہاں بیٹھے رہنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ پھر میں باہر لان میں ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر مسئلہ مہرین کا نہ ہوتا تو میں امی کی ضد پر ہتھیار ڈال دیتا اور مشل سے بھی دستبردار ہو جاتا، مگر میں مہرین کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو نفرت مجھے اس سے ہو رہی تھی وہ اب میرے دل سے ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ پتا نہیں میں اسے اتنا ناپسند کیوں کرنے لگا تھا۔ وجہ جو بھی تھی، بہرحال میں اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر میں نے 2-3 دن بعد امی کی حالت مزید سنبھلنے کے بعد ان سے یہی کہا تھا کہ وہ جس سے چاہے میری شادی کر دیں، مگر مہرین سے نہیں۔ مگر انہوں نے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا۔ مجھے لگا وہ میری بات پر سوچ رہی ہیں۔ ایک ہفتے بعد امی گھر آئی تھی۔ ممانی نے مشل کو ہمارے گھر بھیج دیا تھا اور وہی امی کی تیمارداری کر رہی تھی۔ امی کو گھر لانے کے دوسرے دن میں واپس کراچی آ گیا تھا اور میں نے رہائش حاصل کرنے کے لیے کوشش تیز کر دی تھی۔ ایک ہفتے کے اندر گھر حاصل کرنے کے بعد میں واپس لاہور گیا تھا اور امی کو کراچی لے آیا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ امی نے کراچی جانے کے خلاف مزاحمت نہیں کی اور یہ بات مجھے بہت عجیب لگی تھی، مگر میں خوش تھا کہ بہرحال وہ میرے ساتھ آ گئی ہیں۔ امی کی بیماری کے بعد سے میں نے مشل سے شادی کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اس نے مجھ سے اس سلسلے میں کوئی بات کرنے کی کوشش کی۔ ہم لوگوں کے درمیان ایک عجیب سی دیوار حائل ہو گئی تھی اور میں اس دیوار کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اسے کوئی فریب دینا نہیں چاہتا تھا۔ میرے جیسے بندے کو عشق نہیں کرنا چاہیے۔ میں کمزور نہیں تھا مگر امی نے مجھے کمزور کر دیا تھا۔ میں انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، سو میں نے مشل نام کی خواہش کو مار دیا تھا۔ کراچی آ کر امی کا رویہ بہت عجیب ہو گیا تھا۔ وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی، ہر چیز میں ان کی دلچسپی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ میری ہر بات کا جواب اس سے ہاں سے دیتی تھی۔ میں بے حد پریشان تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ انہیں اب میرا اپنے پاس بیٹھنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں شام کو آفس سے آ کر ان کے پاس بیٹھنا چاہتا تو وہ سونے کے لیے لیٹ جاتی۔ میں ان کے لیے کوئی چیز خرید کر لاتا تو وہ اسے یوں ہی رکھ دیتی۔ چھٹی کے دن وہ صرف میری وجہ سے اپنے کمرے سے نہیں نکلتی تھی اور ایک دن میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھ لیا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اپنے آنسو پوچھ لیے تھے مگر مجھے ایسا لگا تھا کہ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ مجھے بتائیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ اس طرح کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا، بس چپ بیٹھی رہی۔ آپ میرین سے مجھے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ کر دیں، مگر خدا کے لیے یہ سب مت کریں جو آپ کر رہی ہیں۔ انہوں نے حیرانگی سے مجھے دیکھا تھا مگر میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ جو فیصلہ اتنے بہت سے دنوں سے میں نہیں کر پایا تھا وہ ایک لمحے میں ہو گیا تھا۔ جب اپنی خوشی نہیں تو ٹھیک ہے، امی کی خوشی یہ صحیح۔ اگر زندگی مشل کے بغیر ہی گزارنی تھی تو پھر ٹھیک ہے، جو بھی ہوتا اس سے کیا فرق پڑتا؟ ہاں، مہرین کے ہونے سے امی کو فرق پڑتا تھا۔ میں ایک دفعہ مشل سے بات کرنا چاہتا تھا، میں ایک دفعہ اسے اپنی مجبوریاں بتانا چاہتا تھا، وہی روایتی مجبوریاں جن کا میں چند سال پہلے تک مذاق اڑاتا تھا۔ میں ایک دفعہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں نے صرف اس سے محبت کی تھی، اسود علی کو صرف اس سے جیتا تھا، صرف اس نے تصدیق کیا تھا، وہ میری زندگی میں بے شک نہیں رہے۔
رہے گی مگر دل میں صرف وہی رہے گی۔ مرد کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کسی کو چھوڑنا۔ اس نے ایک بار مجھ سے کہا تھا اور میں نے اس سے کہا تھا، ہوتا ہوگا آسان کسی کو چھوڑنا مگر تمہیں نہیں۔ اور اب میں اسے چھوڑ رہا تھا، مشن کو ترک کر رہا تھا۔ اور جب میں اس کے پاس نہیں رہوں گا تو باقی کیا بچے گا؟ اور جب وہ میرے پاس نہیں رہے گی تو میں کیا ہوں گا؟ اور اب اس کی خوبصورت آنکھوں میں بھی ہر وقت نمی تیرتی رہے گی، اور اب وہ بھی لوگوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دے گی۔ میں دوسروں کے لیے اتنا اظہار اور اتنا کچھ کرتی ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ خدا مجھے اپنی آنے والی زندگی میں کسی کے ہاتھوں فریب دلوائے گا۔ ایک بار چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس نے مجھ سے کہا تھا، اور اب اس کی ساری قربانی اور سارا اظہار دھڑا کا دھڑا رہ جائے گا۔ میں نے اسے فون کیا تھا اور مجھے اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ جیسے سب جانتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیسے بات شروع کروں، تو میں چپ تھا اور اس کے پاس شاید کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ مشر، میں مہرین سے شادی کر رہا ہوں۔ بہت دیر چپ رہنے کے بعد میں نے کہا تھا تو اس کی طرف خاموشی رہی۔ میں مجبور ہوں مشر، میں اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتا۔ اور مجھے کھو دو گے؟ اس کی آنسوؤں میں بھیگی ہوئی آواز بولی۔ مجھے ایسا کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم بھی اتنے سچے اور بہادر نہیں ہو جتنا تم دعویٰ کرتے رہے ہو۔ تم بھی عام سے مرد ہو جو صرف افیئر چلانا جانتا ہے، اور شادی کے وقت اسے اپنی مجبوریاں یاد آنے لگتی ہیں۔ میرا کیا، میں تو زندگی گزار لوں گی، مگر تم کیا کرو گے؟ خود کو اور میرین کو دھوکہ دے کر کیسے رہو گے اس وقت؟ میں واقعی اتنا سچا اور بہادر نہیں رہا، اور ابھی تو مجھے خود کو اور دوسروں کو بہت فریب دینے ہیں، لیکن میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ پتہ نہیں سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، میرے اختیار میں کچھ باقی رہا ہی نہیں۔ وہ رو رہی تھی، میں اسے چپ نہیں کروا سکتا تھا، میں اسے چپ کروانا چاہتا بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے اسکر، جو چاہتے ہو کر لو، مگر تم یاد رکھنا میں نے تم سے بہت محبت کی ہے۔ میں نے تمہیں اتنا چاہا ہے کہ کوئی اور تمہیں کبھی اتنا نہیں چاہے گا، مہرین بھی نہیں، تمہاری اولاد بھی نہیں۔ تم نے مہرین کا انتخاب کیا ہے تو ٹھیک ہے، مہرین ہی صحیح، نہ تم اس پر اپنا ماضی ظاہر کر سکو گے نہ وہ، مگر وہ بھی تمہارے اور میرے بارے میں جانتی ہے اور تم بھی اس کے بارے میں جانتے ہو۔ پھر بھی اگر دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میری دعا ہے کہ تم دونوں خوش رہو، بہت خوش رہو، حالانکہ تم نے کسی کو برباد کر دیا ہے۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ بہت دیر تک ریسیور ہاتھ میں تھامے بیٹھا رہا، جیسے ابھی اس کی آواز اس میں گونج اٹھے گی، جیسے ابھی وہ کہے گی کہ وہ خوش ہے۔ وہ ہنس رہی ہے، مگر میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ شاید دھاڑے مار مار کر رو رہی ہوگی، اور خوش تو اب شاید وہ ساری زندگی نہ ہو۔ مشر کو واقعی میں نے برباد کر دیا تھا، اسے رونا نہیں آتا تھا، اور اب میں نے مستقل طور پر اس کی آنکھوں میں آنسو سجا دیے تھے۔ وہ ہر لحاظ سے مکمل تھی اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ادھورا کر دیا تھا۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جسے سب کچھ دینا چاہتے ہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہنے دیتے، اور میں اور مشل اب ساری زندگی ایک دوسرے کو کہ لوگوں کے چہروں میں تلاش کرتے پھریں گے۔ اور مہرین، وہ کیسے ہم دونوں کے درمیان آ گئی تھی؟ ہم لوگوں نے تو اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی تھی، ہم دونوں نے تو ہمیشہ اس کا بھلا ہی چاہا تھا۔ پھر بھی زندگی ایک دن بدل گئی تھی۔ امی لاہور گئی تھی اور 15 دن وہاں رہنے کے بعد جب وہ واپس آئی تھی تو مہرین اور میں ایک دوسرے سے منسوب ہو چکے تھے۔ وہ بہت خوش تھی، ان کی ساری اداسی، ساری پریشانی ختم ہو چکی تھی، اور میں ان پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا کہ میں مطمئن ہوں۔ اپنی اداسی ظاہر کرنے کا فائدہ بھی کیا تھا؟ جب قربانی دے رہا تھا تو پھر دل سے دینا چاہتا تھا۔ وہ مجھے مہرین کے بارے میں بتاتی رہتی تھی، وہ ایسی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے یوں کہا، میں اسے وہاں لے کر گئی، ایک بار بھی ان کی زبان پر مشل کا نام نہیں آیا ہے، حالانکہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیسی تھی۔ منگنی کی تصویر میں مہرین کے ساتھ بیٹھی وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی،
اور میرین کے چہرے پر مسکراہٹ کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، اس نے مشعل سے مجھ کو چھین لیا تھا اور مشعل سے وہ اب دنیا کو دھوکہ دینا سیکھ رہی تھی۔ اپنی مسکراہٹ سے وہ مجھے اور سب کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ وہ خوش ہے، اسے کوئی دکھ نہیں ہے۔ میں ان تصویروں میں صرف مشعل کو دیکھ رہا تھا، وہ سب سے منفرد، سب سے ممتاز نظر آتی تھی، اور واقعی وہ ایسی تھی۔ اس دوپہر امی نے مجھے آفس فون کیا تھا۔ مجھے ان کی آواز سے اندازہ ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے، مگر میرے اصرار پر بھی انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ معاملہ کیا ہے۔ بس وہ مجھے یہی کہتی رہی کہ میں آفس سے لاہور جانے کے لیے چھٹی لے کر گھر آ جاؤں، پھر وہ مجھے سب کچھ بتا دیں گی۔ میں انتہائی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا۔ امی کا چہرہ دیکھ کر میں دھک سے رہ گیا تھا۔ ان کی آنکھیں رو رو کر سوکھ چکی تھی۔ مشعل کی طبیعت خراب ہے، اسے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ انہوں نے میرا دل دہلا دیا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں رہی تھی کہ ان سے کچھ اور پوچھتا۔ میں فون اٹھا کر لاہور جانے کے لیے سیٹوں کی بکنگ کے انتظامات میں لگ گیا تھا۔ امی بس روئے جا رہی تھی اور چپ ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ پچھتاوے کے آنسو تھے، انہیں بہنا ہی چاہیے تھا، اسی لیے میں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ فلائٹ میں بیٹھتے ہوئے بھی ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی، بس ایک خاموشی تھی جو ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں امی کیا سوچ رہی تھی، مگر میں تو صرف اس کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا اسے ہاسپٹل میں پہنچانے والا میں ہی تھا، ورنہ مشعل کو کیا ہو سکتا ہے۔ لاہور ایئرپورٹ پر اتر کر امی کے آنسوؤں میں اور روانی آ گئی تھی۔ شاید وہ سوچتی ہوں گی کہ وہ کس منہ سے مشعل کا سامنا کریں گی، آخر وہ بھی تو اس حالت کی ذمہ دار تھی۔ نہ وہ ضد کرتی، نہ میرین سے میری ممی ہوتی، اور نہ مشعل کی یہ حالت ہوتی۔ اس وقت شام کے 6 بجے تھے جب ہم لاہور پہنچے تھے۔ ایئرپورٹ سے ٹیکسی لے کر ہم مشعل کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ امی کی سستیاں پہلے سے بڑھ گئی تھی اور میں اب بھی خود پر قابو رکھے ہوا تھا۔ آخر مرد تھا، رو تو نہیں سکتا تھا۔ ہاں، مگر جو ٹیکسی اس کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی، اور پھر ایک فون مڑتے ہی اس کا گھر سامنے آ گیا تھا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس کے گھر کے سامنے سڑک پر گاڑیوں کی لمبی قطار نظر آ رہی تھی اور جا بجا لوگ بھی تھے، اور یکدم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی امی ہچکیاں لے کر بلند آواز میں رونے لگی تھی۔ میں نے دہشت بھری نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ یقیناً مجھ سے بہت کچھ چھپائے ہوئے تھی، اور کیا چھپائے ہوئی تھی اب میں جاننا نہیں چاہتا تھا۔ ٹیکسی اس کے گھر کے کھلے دروازے کے سامنے رکی تھی۔ ایک معمول کی طرح میں نے نیچے اتر کر ڈرائیور کو کرایہ دیا۔ امی اب بلند آواز سے رو رہی تھی۔ میں نے انہیں چپ کروانے کی کوشش نہیں کی۔ میں کیوں نہیں چپ کرواتا؟ گھر کے اندر سے رونے کی مدھم آوازیں گیٹ تک آ رہی تھی۔ اکبر ماموں مجھے گیٹ پر ہی مل گئے تھے۔ امی ان سے لپٹ گئی تھی اور وہ دھاڑیں مار کر رونے لگے تھے۔ میں وہاں نہیں رکا، لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا اندرونی دروازے تک آ گیا۔ پتہ نہیں وہاں کون کون تھا۔ میں دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ رونے کی آوازیں ہال سے آ رہی تھی، مگر پورا گھر آہوں اور سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ میں میکانکی انداز میں چلتا ہوا ہال میں آ گیا۔ کافور، لوبان اور گلاب کی ملی جلی خوشبو میری ناک سے ٹکرائی تھی اور میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ہال کے وسط میں سفید کفن میں چھپا ہوا جسم اسی کا تھا۔ اس کے جسم کے اوپر بے شمار گلاب کے پھول رکھے ہوئے تھے۔ میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر سکا، وہیں ہال کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی امی وہاں نہیں تھی، اور جو وہاں تھے وہ بھی شاید وہاں نہیں تھے۔ میں بھی وہاں نہیں تھا، اور میں کہاں تھا یہ میں نہیں جانتا تھا۔ کچھ عورتیں اس کے سرہانے بلند آواز میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی۔ نانی امی سر کو ہاتھوں میں پکڑے بلند آواز میں رو رہی تھی۔ اس کے ننیال سے بھی سب لوگ وہاں آئے ہوئے تھے، اور اس کی نانی بار بار پش کھا رہی تھی۔ اس کی خالہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی بار بار اس کا منہ چومتی تھی اور پھر دھاڑیں مار مار کر رونا شروع ہو جاتی، اور جو رو نہیں رہے تھے وہ سکتے کے عالم میں تھے، میری طرح، جیسے انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہاں ایک کونے میں وہ بھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، نہ چہرے پر کوئی پریشانی یا پچھتاوا، وہ بس ایک پاڑا پڑ رہی تھی۔ جو لوگ مکمل ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور جن لوگوں کی ذات نامکمل اور خامیوں کا مجموعہ ہوتی ہے
وہ زندہ رہ جاتے ہیں، جیسے میرا دل چاہا تھا میں دھکے دے کر اسے وہاں سے نکال دوں۔ آخر وہاں اس کا کیا کام تھا؟ وہ تماشائی بن کر مشل کو زندگی ہاتھ دیکھنے آئی تھی، اور ساری زندگی وہ تماشا ہی تو دیکھتی رہی تھی۔ ایک دم میرا سانس گھٹنے لگا تھا۔ آخر میں بھی وہاں کیا لینے آیا تھا؟ مجھے لگا ابھی وہ آنکھیں کھولے گی اور مجھ سے کہے گی کہ اب میں کیا چاہتا ہوں۔ میں اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ میں گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کا بڑا بھائی اشر مجھے دیکھ کر میری طرف آ گیا اور میرے گلے لگ کر رونے لگا۔ میں اسے کوئی دلاسا نہیں دے سکا۔ میں کیا کہتا؟ یہ سب میری وجہ سے یہ تو ہوا تھا۔ ایک مشین کی طرح میں اس شام لوگوں سے ملتا رہا۔ رات کے 8 بجے ہم اس کا جنازہ لے کر قبرستان آئے تھے، اسے ہمیشہ کے لیے وہاں چھوڑنے۔ اس کے جنازے کو کندھا دیتے ہوئے میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا میں اس قابل کہاں تھا، لیکن اس قبر میں دفن ہوتے دیکھ کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے لے کر کہیں بھاگ جاؤں۔ وہ اکیلی کیسے رہ سکتی تھی اس اجاڑ اور ویران جگہ پر؟ اسے تو شور اور ہنگامہ پسند تھا، اور یہاں تو موت اور خاموشی تھی۔ وہ یہاں کیوں آ گئی تھی؟ پھر اس کی قبر پر سب نے مٹی ڈال دی تھی، میں بھی مٹی ڈالنے والوں میں سے شامل تھا۔ تو مشن نام کی کہانی ختم ہو گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی قہقہیں، اس کی جگمگاتی آنکھیں، اس کی خوبصورت آواز اب کبھی کسی کو نظر نہیں آئے گی، اور میری نظر سے یہ سب کبھی اوجھل نہیں ہوگا۔ کتنا عذاب ہوتا ہے کسی کا کبھی نظر نہ آنا، اور کتنا عذاب ہوتا ہے کسی کا ہر وقت نظر آتے رہنا۔ ہم سب اسے وہاں چھوڑ کر واپس آ گئے تھے، اور میں نے تو اسے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ شاید تب بھی اس نے زندہ ہوتے ہوئے بھی خود کو قبر میں دفن ہوتا ہوا محسوس کیا ہوگا۔ ممانی مسلسل غشی کے عالم میں تھی، انہیں ہوش ہی نہیں آ رہا تھا، اور جو ہوش میں تھے وہ بھی ہوش میں کہاں تھے۔ پتہ نہیں تعزیت کے لیے کون کون آیا تھا۔ اس کی پوری یونیورسٹی جیسے وہاں آ گئی تھی۔ وہ جو یونیورسٹی کی جان تھی، اب سب کو ہی اس کے بغیر رہنا پڑے گا۔ میری یونیورسٹی سے آنے والے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز سے ملتی رہی، اور میں سوچتا رہا تھا کہ اس کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا دور ہونے پر وہ کتنی مسرور ہوگی۔ اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مشل نے یہ کیا ہے یا مشل ایسی ہے۔ اب وہ ہمیشہ اس کے نام کے ساتھ ماضی کا سینہ استعمال کریں گے، اور وہ جسے اس کی شہرت اور کامیابی سے نفرت تھی، اب اس کی فکر ختم ہو جائے گی۔ دیر سے ہی صحیح خدا نے اس کی سنی تھی۔ تمام رات گھر کا کوئی فرد سو نہیں پایا، اور صبح میں اس وقت سکتے میں رہ گیا تھا جب اکبر ماموں نے میرے پاس بیٹھ کر کہا تھا، پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا، اسے کیا چاہیے تھا جو اس نے خودکشی کر دی۔ مجھے لگا تھا جیسے میرے پاس کوئی بم پھٹا تھا اور میرے پرکھچے اڑ گئے تھے۔ وہ مجھے کہتی اگر اسے کچھ چاہیے تھا، پر اس طرح بغیر کچھ کہے کچھ بتائے اس نے ایسا کیوں کیا؟ اب میں کیا کروں گا؟ میرا تو گھر ویران ہو گیا۔ وہ بات کرتے کرتے رونے لگے تھے، اور مجھے لگا تھا کسی نے میرے گلے میں وزنی زنجیروں کا ایک ایسا گچھا ڈال دیا تھا جو اب مجھے کبھی سر اٹھانے نہیں دے گا۔ ماموں کچھ دیر بعد مجھے اس کی موت کی تفصیلات بتانے لگے تھے۔ وہ لوگ اس رات کسی دعوت میں گئے ہوئے تھے۔ گھر میں صرف نانی، امی، مہرین، مشل اور ملازم تھے۔ رات دیر گئے جب وہ لوگ گھر واپس آئے تو مشل کا کمرہ بند تھا۔ ممانی ایک بار اس کے کمرے کی طرف گئی تھی، مگر اس کا کمرہ بند تھا اور لائٹ بھی آف تھی۔ انہوں نے سوچا وہ سو چکی ہوگی، اس لیے انہوں نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا اور واپس چلی گئی۔ مگر صبح جب وہ اسے اٹھانے آئی اور بار بار دروازہ بجانے کے باوجود بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں اور ماموں کو بلوایا تھا۔ وہ چاروں مل کر دروازہ پیٹتے رہے، مگر تب بھی اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ شور کی آوازوں پر باقی ماموں بھی جمع ہو گئے تھے۔ پھر اشر نے دروازے کا لاک توڑ دیا تھا، اور جب وہ اندر داخل ہوئے تو وہ غنودگی کے عالم میں پڑی ہوئی بمشکل سانس لے رہی تھی۔ وہ سب اسے لے کر ہاسپٹل گئے تھے، مگر وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی مر چکی تھی۔ یہ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی اس کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ ماموں نے اپنے اثر رسوخ کا استعمال کر کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر اس کی موت کا ثبوت ہارٹ اٹیک لکھوا دیا اور پولیس کیس نہیں بننے دیا۔ سب لوگوں کو بھی یہی بتایا گیا تھا، صرف گھر کے لوگوں کو اس کی موت کی اصل وجہ کا علم تھا، اور شاید یہ چیز ہی ان کے لیے زیادہ تکلیف دہ تھی کہ اس نے اپنے ہاتھوں اپنی جان لی تھی۔
स्वयं तक नुमानी की हालत पहले से बेहतर हो चुकी थी और सब लोगों ने उसकी मौत को ज़हनी तौर पर कबूल करना शुरू कर दिया था, मगर शायद अभी बहुत कुछ बाकी था। घर की मुलाजिमा ने मशल को घर वालों के जाने की थोड़ी देर बाद महरीन के कमरे में जाते देखा था। वो देर तक वहां रही थी और उस दौरान कमरे से उन दोनों के झगड़ने की आवाजें आती रही थी। मुलाजिमा ने कमरे के पास जाकर बातें सुनने की कोशिश नहीं की, मगर उसने मामू को कहा था कि मशल जब जोर जोर से बोल रही थी तो महरीन बीबी बहुत हंस रही थी और उनके हंसने पर मशल बीबी को और गुस्सा आया था। वो और ज्यादा बुलंद आवाज से बोलने लगी थी। फिर काफी देर बाद जब वो कमरे से निकली तो उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख था और ऐसा लगता था जैसे वो अभी रोने लगेंगी। अपने कमरे में जाने के कुछ देर बाद वो नीचे आई थी और उन्होंने चौकीदार को कुछ खत घर के पास लगे लेटर बॉक्स में डालने के लिए दिए थे और फिर वो ये कहकर अपने कमरे में चली गई थी कि कोई उन्हें डिस्टर्ब न करे, वो सोने जा रही है। मामू ने उसी वक्त महरीन को बुलाया था और उससे पूछा कि मशल की मौत वाली रात उन दोनों के दरमियान किस बात पर झगड़ा हुआ था। पहले तो उसने सिरे से इस बात से इनकार कर दिया था कि उन दोनों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ था, मगर जब मामू ने मुलाजिमा को सारी बातें बताने को कहा तो वो बेहद परेशान हो गई थी। वो कुछ भी नहीं बता सकी थी। सब लोग एकदम उसके खिलाफ हो गए थे। वो सब उसे असल बात बताने पर मजबूर कर रहे थे, मगर वो कुछ भी नहीं बता रही थी। वो सिर्फ ये कह रही थी कि मशल उससे नाराज थी, मगर क्यों नाराज थी ये उसने नहीं बताया। मैं जानना चाहता था कि मशल उससे क्यों नाराज थी, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर अपने गुस्से का इजहार करने के लिए मंगनी के एक हफ्ते के बाद उससे लड़ने गई होगी। बात यकीनन कुछ और होगी और बात क्या थी वो ये नहीं बता रही थी। अशर ने चौकीदार से उन खतूत के बारे में पूछा था, मगर वो भी उनके पते के बारे में कुछ नहीं बता सका। लेटर बॉक्स में खत भी नहीं हो सकते थे क्योंकि उन्हें पोस्ट के तीसरा दिन हो चुका था। अशर ने उसके कमरे की तलाशी ली थी, मगर वहां से सिर्फ उसकी जली हुई डायरी बरामद हुई थी और मैं जानता था कि उसने अपनी डायरी क्यों जलाई होगी, सिर्फ मुझे बचाने के लिए, ताकि कोई मुझे उसकी मौत का जिम्मेदार न ठहरा सके। किसी को इल्म न हो सके कि वो मुझसे मोहब्बत करती थी। अगर वो मेरीन से नाराज होती तो वो कभी भी ये मंगनी न होने देती। वो अपने बाप से मेरे लिए पसंदीदगी का इजहार करती तो अगर मामू मेरी अम्मी को मजबूर कर सकते थे कि वो मेरीन को बहू ना बनाए और उसकी जगह मशल से मेरी शादी करे, मगर उसने ऐसा नहीं किया। यकीनन मेरीन झूठ बोल रही थी। सबके इसरार के बावजूद उसने बताने से इनकार कर दिया था और अशर वो इस कदर तैस में आ गया था कि वो उसे शूट कर देना चाहता था। सब ने उसे पकड़ लिया और मेरा दिल चाहा था कि कोई उसे ना पकड़ता, वो उसे शूट करने देते। मेरीन मर जाती तो क्या फर्क पड़ता। अगर दुनिया को मशल के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ा था तो मेरीन के ना होने से क्या हो जाता। तुम अगर उन्हें बताओगी कि तुमने मशल से क्या कहा था तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम अगर नहीं बताओगी कि तुमने मशल से क्या कहा था तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अशर ने उसे धमकी दी थी, लेकिन वो उसी तरह चुप रही थी और फिर अचानक अशर ने तेजी से जाकर उसका गला पकड़ लिया था। तो उसका गला दबा रहा था। सब उसे छुड़ाने के लिए भागे थे, मगर मैं नहीं उठा था। मैं उसे क्यों बचाता? क्या उसने मशल को बचाया था? मामू अशर को खींच कर बाहर ले गए थे, मगर वो उसे गालियां दे रहा था। वो बार बार कहता जा रहा था, मैं इस कुतिया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये नागिन है, सारी उम्र ये हमारा खाती रही और इसने मेरी बहन को ही दस दिया, मैं उसे मार दूंगा। मैं कमरे से बाहर निकल गया और उस रात मैंने अम्मी से कहा मैं मेहरीन से शादी नहीं करूंगा, कभी नहीं। उन्होंने उसकी सफाई देने की कोशिश की थी। असद इस बेचारी का क्या कसूर है? सब उसके दुश्मन हो रहे हैं। अगर तुम भी, मैंने उनकी बात काट दी थी। मशल का क्या कसूर था? उसे किस बात की सजा मिली है? उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर भी वो मर गई और ये तो जिंदा है। उसे क्या फर्क पड़ा है लोगों के दुश्मन होने से? मैं उसे शादी नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं उसे ये कहने के बाद सीधा महरीन के पास गया था। उसका दरवाजा अब खुला था। मैं दस्तक दिए बगैर अंदर दाखिल हो गया। वो एक कोने में बैठी हुई थी। मैं तुमसे ये पूछने नहीं आया हूँ कि तुमने उसे कैसे मारा, मैं सिर्फ वो अंगूठी लेने आया हूँ जो तुम्हारे हाथ में है और ये बताने आया हूँ कि अब तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। तुम किसी और को ढूंढ लो।
جب تمہارے اس بھیانک چہرے اور کردار کو برداشت جو تمہارے اس بھیانک چہرے اور کردار کو برداشت کر سکے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، باہر سے خوبصورت وہی ہوتے ہیں جو اندر سے خوبصورت ہو، اور جو اندر سے خوبصورت نہ ہو خدا انہیں ظاہری خوبصورتی بھی نہیں دیتا، جیسے تم۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، مگر پھر اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر میری طرف بڑھا دیا۔ ایک جھٹکے سے اس سے انگوٹھی لے کر میں باہر نکل آیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں اس نے مشعل کو مرنے کے لیے مجبور کیا تھا، جہاں اس نے مشعل کو کچھ ایسا کہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اگلی صبح واپس کراچی لوٹ آیا تھا۔ وہاں رہ کر اب کرتا بھی کیا؟ وہاں بچا ہی کیا تھا؟ امی ابھی ماموں کے گھر پر ہی تھی۔ انہیں مشعل کے 10ویں کے بعد آنا تھا۔ اس شہر سے واپس آ کر آزادی کا احساس ہوا تھا، ورنہ مجھے لگتا تھا جیسے ہر وقت کوئی چیز مجھے گھیرے رکھتی ہے، جیسے ہر وقت کوئی مجھے پر ہنستا رہتا ہے، اور یہاں آ کر مجھے لگا تھا جیسے اب میں سانس نہیں لے سکتا ہوں۔